ایک فرق بتاؤں آپ کو اللہ کے بنائے ہوئے کا اور دنیا کے بنائے ہوئے کا؟ متفقہ جملہ ہے، سارے مسلمانوں کی کتابوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے، کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں، ہر کتاب میں ہے۔ جب دنیا کے بنائے ہوئے پہلے حکمران منبر رسول پر آئے تو آ کر انہوں نے بڑا تاریخی خطبہ دیا، بڑا فصیح بلیغ، عاجزی، انکساری۔ لوگوں، تم نے مجھے اپنا امیر بنایا ہے، تم نے بنایا ہے۔ سچے آدمی تھے نا؟ تم نے بنایا ہے، سچ بات کہہ دی، اقرار کر دیا کہ نہ اللہ نے بنایا مجھے نہ رسول نے، تم نے بنایا ہے۔ بھائی ایمانداری سے جملے ہیں یہ، بالکل میں اس میں اپنی طرف کا اضافہ نہیں کر رہا، سچ۔ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، لوگوں تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے بنایا ہے، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تمہاری رہبری کروں گا، جب تک میں سیدھا چلوں تم میرے ساتھ چلنا۔ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تمہاری رہبری کروں گا، جب تک میں سیدھا چلوں تم میرے ساتھ چلنا، جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ تو سبحان اللہ کریں گے، محفوظ کر رہے ہیں، مگر یہ کیسے لوں گا ساری آپ سے، مجمع کے سامنے وعدہ کر رہے ہیں ہم، اس کی ایک ایک کاپی مجھے دیں گے، آپ دیں گے نا وعدہ اس مجمع کے سامنے؟ اچھا، جنہیں ان کے وعدے پہ یقین ہے وہ پوری طاقت سے نعرہ حیدری، پکا ہو گیا۔ ایھا الناس، تم نے مجھے بنایا ہے، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تمہاری رہبری کروں گا، جب تک میں سیدھا چلوں تم میرے ساتھ چلنا، جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں پاکستان سے یہاں آیا، ممبر پہ بیٹھا، اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ مجھے سننے آیا، میں آ کر یہاں کہوں لوگوں میں ممبر پر آیا نہیں، مجھے لایا گیا ہے، مجھے تقریر کرنا نہیں آتی، میں تقریر کروں گا، جب تک میں تقریر صحیح کروں تم سنتے رہنا، جب میں تقریر کرنا بھول جاؤں تم شروع ہو جانا۔ دیکھیں نا حضور، ہے نا عجیب سا مسئلہ، عجیب سا مسئلہ ہے۔ آپ سب مل کے یہی کہیں گے نا، مولانا اگر تقریر کرنا نہیں آتی تھی تو ممبر پہ آئے تھے کیوں؟ پہلے ہی کہہ دیتے مسجد کی انتظامیہ سے کہ بھائی میں تقریر کرنے کے قابل نہیں ہوں، اس وقت تو آ گئے۔ یہ بالکل عجیب سی بات ہے نا کہ لوگوں میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ یہ ہے دنیا کے بنائے ہوئے کا خطبے کا پہلا جملہ۔ اور میں تقریر اس سے آگے نہیں کروں گا، میں آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ اتنا بڑا جملہ میں کہہ نہیں سکتا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ کبھی کبھی سمندر کو کوزے میں بھی بند کیا جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اگر آپ مطمئن ہو جائیں تو آپ خود کہیں گے کہ ہاں تقریر مکمل ہے۔ یہ ہے ان کا جملہ جنہیں دنیا نے منتخب کیا تھا، اس لیے کہ جب دنیا بنائے گی تو اپنے جیسا بنائے گی، جب اللہ بنائے گا تو اپنے جیسا بنائے گا۔
توجہ ہے نا؟ اب غور فرما لیں آپ، یہ ہے دنیا کے بنائے ہوئے کا خطبے کا پہلا جملہ۔ لوگوں میں تم سے بہتر نہیں ہوں، تمہارا بہت بہت شکریہ، میں تمہاری رہبری کروں گا جب تک میں سیدھا چلوں، تم میرے ساتھ چلنا، جب میں صراط مستقیم سے ہٹ جاؤں تم مجھے سیدھا کر دینا۔ اور اب جملہ سنیں عزیزان محترم، اس کا جسے اللہ نے منتخب کر کے دنیا میں بھیجا تھا، جب وہ تخت حکومت ظاہری پر آیا، تخت حکومت ظاہری پر آیا تو محدث دہلوی مسلمانوں کے بہت بڑے مجدد دین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس علی کے آنے سے پہلے، علی کے حکومت میں آنے سے پہلے طریقہ سابقہ حکمرانوں کا یہ تھا کہ جب وہ منبر پر خطبہ دیا کرتے تھے تو جب پہلے حاکم برسر اقتدار آئے تو انہوں نے احترام رسالت میں منبر کا پہلا زینہ چھوڑا، دوسرے زینے پر بیٹھے، وہاں نہیں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے۔ جب دوسرے حاکم آئے انہوں نے 2 زینے چھوڑے، تیسرے زینے پر بیٹھے۔ جب تیسرے حاکم آئے انہوں نے 3 زینے چھوڑے، چوتھے زینے پر بیٹھے۔ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جب علی تخت حکومت ظاہری پر آئے، علی نے پہلے زینے پر قدم رکھا، دوسرے زینے پر قدم رکھا، تیسرے زینے پر قدم رکھا، چوتھے زینے پر قدم رکھا، وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے اور بیٹھ کر کہا ایھا الناس، خدا کا شکر کرو کہ آج حق اپنے مرکز پر آ گیا۔ تم خدا کا شکر کرو۔ ہمارا تمہیں سلامت ہے۔ آپ نے دیکھا وہ خطبہ بھی آپ کے ذہن میں ہے اور یہ اللہ کے بنائے ہوئے کا خطبہ بھی ہے۔ ایھا الناس، خدا کا شکر کرو کہ رجع الحق علی مکانہ، تم خدا کا شکر کرو۔ عوام کا شکریہ ادا نہیں کیا علی نے؟ کیا سن رہے ہیں؟ عوام کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اے لوگوں، تم خدا کا شکر کرو کہ تمہیں علی جیسی قیادت ملی، علی جیسا امام ملا، علی جیسا رہبر ملا۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر کرو کہ آج حق اپنے مرکز پر آ گیا، آج حق اپنے مرکز پر، آج حق اپنے مرکز پر، آج حق اپنے مرکز پر آیا۔ اے علی پر دوسرے حکمرانوں کی بیعت کا الزام لگانے والے تاریخ کے مورخوں، اگر علی نے کسی حاکم کی بیعت کر لی ہوتی تو بھرے مجمع میں سے کوئی تو اٹھ کر کہتا کہ یا علی، کیا آج سے پہلے حق نہیں تھا؟ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ علی نے کہا کہ خدا کا شکر کرو کہ آج حق اپنے مرکز پر آ گیا۔ پورے مجمع نے علی کو پہلے زینے پر قدم رکھتے ہوئے دیکھا۔ پورے مجمع نے مسجد نبوی چھلک رہی ہے، پورے مجمع نے علی کو پہلے زینے پہ قدم رکھتے ہوئے دیکھا، دوسرے زینے پر قدم رکھتے ہوئے دیکھا۔ پلٹ دوں جملے کو آپ کی خاطر، علی نے پہلا زینہ بھی اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، دوسرا زینہ بھی اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، تیسرا زینہ بھی اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، منبر کا چوتھا زینہ بھی اپنے پاؤں کے نیچے رکھا۔ وہاں جا کر بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے، وہاں بیٹھ کر کہا خدا کا شکر ہے کہ آج حق اپنے مرکز پر آ گیا۔ سارے مجمع میں سے صرف ایک دل جلا اٹھا، سارے مجمع میں سے مسجد نبوی میں جب علی وہاں بیٹھے نا جا کر جہاں رسول بیٹھتے تھے، ایک دل جلا اٹھ کے کہتا یا علی، آپ نے روایت تبدیل کر دی، آپ نے تو حفظ مراتب کا خیال ہی نہیں کیا۔ اصولاً تو آپ کو 5ویں زینے پہ بیٹھنا چاہیے تھا، آپ کو تو سب سے آخر میں بیٹھنا چاہیے تھا، آپ تو وہاں جا کر بیٹھ گئے۔
جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے آپ نے احترام رسالت بھی نہیں کیا. تاریخی جملہ دوستوں میں اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکوں گا. اگر آپ مجھ سے 50 مجلسیں بھی پڑھوائیں گے اس سے بڑا جملہ خدا کی قسم نہیں کہہ سکوں گا. سوال کرنے والے نے کہا یا علی آپ نے تو سارے زینوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا, آپ تو وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. تو غضب کے عالم میں اس اعتراض کرنے والے کو دیکھ کر کہتے ہیں ارے بدبخت تو اس لکڑی کے ممبر کی بات کرتا ہے, یہ پاؤں تو مہر نبوت کو سینہ بنا چکے. مہر نبوت